Mulțumim apa voi kali bulan la syari. خواتین و حضرات اور میرے اسکالر کلیگ، آج سب سے بڑی خوشی کی بات تو یہ ہے کہ ہم اس حق کی بات کر رہے ہیں جس حق کی بات کو سمجھتے سمجھتے انسانوں کو 50,000 سال ہو۔ ہماری زبان جو ہے، بولنے چالنے کی جو زبان ہے، اس کو کم و بیش انسان نما ہومینائڈس نے آج سے تقریباً 60,000 سال پہلے بنا۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب انسان اپنے معاملات کو، اپنے خیالات کو اپنی زبان میں کہہ پا رہا ہے۔ یہ وہ وقت ہے کہ ابھی جدید انسان افریقہ سے نکل کے پوری دنیا میں پھیلا نہیں ہے۔ تو گمان غالب ہے کہ جس وقت وہ لوگ افریقہ سے شروع ہوئے ہیں ہجرت کرنے، جو کہ تقریباً 50,000 سال پہلے شروع ہوئی، تو سب انسانوں کی زبان اس وقت غالباً ایک ہی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں جتنی زبانوں کی شاخیں آگے چل کے بڑھی ہیں، ان سب میں بہت سی قدریں یکساں ہیں۔ بہت سے الفاظ ماں باپ جو بنیادی رشتے ہیں اور بنیادی کام ہیں انسان کے، وہ بالکل یکساں ہیں۔ اور اس سے آگے بڑھ کے جب انسانی ضروریات نے ایک شکل پکڑنی شروع ہو گئی اور انہوں نے مختلف علاقوں میں ماحول کے حساب سے رہنا شروع کر دیا، تو اس ماحول نے اور ان کی معاشرت نے زبانوں میں تبدیلی پیدا کرنے شروع کر دی۔ اور یہ تبدیلی کم و بیش 30,000 سال پہلے باضابطہ طور پہ دنیا کے 5 بڑی زبانوں کی بنیادی شاخوں میں تبدیل ہو گئی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم چین ایک طرف ہیں، وہاں پر چینی انداز کی زبانیں ہیں جس کی ذیلی برانچز خاصی زیادہ ہیں۔ اسی طرح ایک طرف انڈو آریائی زبانیں ہیں جن کی اپنی برانچز 600 سے زیادہ چھوٹی بڑی زبانوں کو پیش کرتی ہیں۔ اسی طرح پھر سامی زبانیں ہیں جو عبرانی اور عربی زبانوں کی بنیاد بناتی ہیں۔ یہ سب کچھ آہستہ آہستہ اپنے حساب سے دنیا کی جتنی ترقی جس رفتار سے ہو رہی تھی، اسی رفتار سے زبان کی ترقی بھی ہوتی رہی ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ جب معاشرے میں استحصال شروع ہوتا ہے۔ استحصال کس قسم کا ہوتا ہے؟ استحصال کی جو اقسام ہیں وہ بڑی مزے کی ہیں، جن کو سمجھنا بنیادی طور پہ ضروری ہے۔ یہ جو آج مادری زبان کا دن منایا جا رہا ہے، یہ جدید انسان کی وہ پہنچ ہے، یہ سوچ کی اس بلندی پہ آدمی فائز ہوتا ہے کہ جہاں وہ ریکگنائز کرتا ہے، وہ اس چیز کو تسلیم کرتا ہے اور اس بنیاد کو ماننے کے لیے پوری دنیا میں اس دن کی تقریبات منعقد ہو رہی ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم انسانوں کی فتح ہے کہ ہم نے مادری زبان اس حق کو تسلیم کیا ہے اور اس سلسلے میں ہر جگہ تقریبات ہو رہی ہیں۔ یہ لوگ جو اپنی زبان کے لیے مجنونانہ کام کرتے ہیں، دن و رات ایک کرتے ہیں، چراغ نیم شبی جلاتے ہیں،
یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو چیزیں پیدا کر کے دیتے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو ہمیں وہ ہتھیار مہیا کر رہے ہیں جس سے ہم اپنی زبان کو بچا سکیں، اس کا تحفظ کر سکیں۔ ایک وقت میں جب فرانس میں انقلاب آیا تب تک پورے یورپ پہ صرف لاطینی زبان کا مفتی بولتا تھا۔ لاطینی زبان کی اس ایکسپلائٹیشن کا وقت جو تھا اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کے پیچھے بھی اقتصادی قوتیں تھیں۔ پورا چرچ تھا، پوپ کی پوری مشینری موجود تھی، جس کی وجہ سے اس دنیا میں جہاں پر کرسچینٹی تھی، عیسائیت تھی، مذہب کے نام پہ استحصال کرنے کے لیے جو ہتھیار تھا وہ لاطینی زبان تھی۔ اور کہتے تھے کہ جناب لاطینی زبان کے بغیر ممکن ہی نہیں کہ کوئی سائنسی علوم پڑھے جا سکے یا معاملات کو سمجھایا جا سکے۔ اس پر بہت سے اسکالرس نے کام کیا تھا۔ اس وقت یورپ میں لوگوں نے سوال پیدا کیے کہ جناب لینگویج کیا ہے، لینگویج کی ضرورت کیوں پڑتی ہے، اس بولی کو کیوں اتنی اہمیت حاصل ہے کہ اس پر بات کی جائے۔ آج بھی جدید دنیا میں گیلیلیو سے شروع کی ہوئی گفتگو آج بھی جاری ہے۔ ڈکشنری بن گئی، یہ ڈکشنری ایسے نہیں بنی، کسی پاگل آدمی نے جوش کے ساتھ کام کیا۔ یہ وہ مثال ہے کہ انقلاب فرانس کے وقت فرینچ اکیڈمی نے تہیہ کیا کہ وہ فرانسیسی زبان کی ڈکشنری بنائے، اور اس سلسلے میں انہوں نے ایک کمیٹی قائم کر دی۔ وہ کمیٹی 16 سال تک کام کرتی رہی۔ اس کے مقابلے میں برطانیہ میں ایک شخص تھا، اس کا نام تھا ڈاکٹر سیموئل جانسن۔ اس نے اپنے سر لے لیا کہ میں انگریزی زبان کی ڈکشنری بناؤں۔ اس نے کام شروع کر دیا۔ جب اس کی ڈکشنری تیار ہو گئی تو اس کے پاس وسائل نہیں تھے اس کو چھاپنے کے۔ اسٹوری ریپیٹ ہو رہی ہے، اس کے پاس وسائل نہیں تھے۔ وہ اپنے وقت کے ایک دانشمند امیر کے پاس گیا، لارڈ چیسٹرفیلڈ، بہت بڑا نام ہے انگریزی ادب میں، بڑی خدمت ہے۔ لیکن جب وہ ڈاکٹر سیموئل جانسن اس کے گھر پہ گئے، لارڈ چیسٹرفیلڈ نے ملاقات میں اتنا توقف برتا کہ ایک وقت میں انتظار کرتا ہوا ڈاکٹر سیموئل جانسن یہ سوچنے میں مجبور ہو گیا کہ میں اس کو انکار سمجھوں، لیکن پھر اس نے دل پہ جبر کیا کیونکہ اس کی محبت اس کے آڑے آ گئی۔ وہ انگریزی کی ڈکشنری کو چھپتے دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ وہ مرنے سے پہلے اس چیز کو قوم کے حوالے کر دے۔ بلاخر لارڈ صاحب تشریف لائے، ان سے مدعا پوچھا۔ ڈاکٹر جانسن نے اپنی ڈکشنری کا ذکر کیا، اس کی اہمیت کی چند الفاظ کہے، اور یہ بھی کہا کہ آپ جیسے دانشمند کے سامنے میں یہ چیزیں کیسے کہہ سکتا ہوں۔ لارڈ صاحب نے بڑی خوبصورتی سے ان کو جواب دے دیا، انکار کر دیا۔ اسی طرح وہ ڈکشنری چھپنے میں مزید 17 سال لے گئی، لیکن وہ چھپ گئی۔ جس دن وہ چھپ گئی تب تک فرانس میں اکیڈمی آف فرانس والوں نے ابھی تک اپنی ڈکشنری نہیں چھاپی تھی۔ اس اکیڈمی کے اوپر وہ پاگل آدمی بازی ہو گئے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بولیوں کا استحصال اس وقت ہوتا ہے سب سے پہلے لکھے ہوئے الفاظ میں آج سے 4000 سال پہلے سمیر میں ملتے ہیں، آج سے اسی طرح 4000 سال پہلے ہمارے موہنجو دڑو میں ملتے ہیں، ہڑپا میں ملتے ہیں، اور
برصغیر میں اور کئی 100 جگہیں ایسی ہیں جہاں سے اس قسم کی کتبات ملتے ہیں۔ اتفاق سے سندھ اور ہندوستان کی کتبات کو ابھی تک پڑھا نہیں جا سکا، لیکن جو سمیر میں پڑھا گیا ہے اس سے ایک بڑی عجیب سی تصویر نکلتی ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ اس بڑے سماج میں جہاں بابل کی تہذیب کی بات ہوتی ہے، اتنے بڑے سماج میں جہاں کئی ہزار میل پھیلی ہوئی وہ تہذیب ہے، اس میں کئی زبانیں بولی جاتی ہیں، لیکن جو سرکاری زبان ہوتی ہے اس کی اولیت اور فوقیت اور اس کا استحصال وہاں نظر آ رہا ہے۔ اسی طرح پھر جب ایران میں آتے ہیں تو ایران میں بھی 2 زبانوں کا چرچا رہتا ہے، اور باقی جو ایران میں موجود زبانیں تھیں جس میں اردو اور بلوچی بھی تھی، ان کو یکسر نظر انداز کر دیا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ جن لوگوں کو سلطنت میں امور حکومت میں جن کے پاس باغ دوڑ تھی، یہ وہی لوگ تھے اور وہی اس زبان کا پیچھا کرتے تھے، اور وہی انتظامی وجہ ہے کہ ہزاروں سال پرانے کتبے ہمیں انہیں زبانوں میں مل رہے ہیں۔ اس سے یہ ہرگز نہ سمجھا جائے کہ باقی زبانیں اس وقت ناپید تھیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ جب ایران پہ عرب قابض ہو گئے تو ایران پہ کنٹرول عربوں کا آ جاتا ہے، اور جو تھی جو فارس کی اہل فارس کی زبان تھی، ان لوگوں کو مجبوراً عربی کے گرامر کا سہارا لے کے اپنی زبان کو اٹھانا پڑا۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ جب فارسی زبان گرامر کے ساتھ مل کے آئی تو اس نے اتنی بڑی وسیع دنیا میں اپنا نام پیدا کیا۔ گرامر کی بات معمولی نہیں ہوتی۔ آج جب ہم بات کر رہے ہیں، ہم اس پوزیشن میں ہیں جو 20 سال پہلے نہیں تھے۔ جب ہم بلوچستان حکومت کو کہتے تھے کہ جناب بلوچی علاقوں میں بلوچی پرائمری اسکول میں پڑھائی جائے، تو وہ کہتے تھے بلوچی کو زبان ہے بھائی، اس کا کوئی گرامر ہے؟ اب تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی آدمی اٹھ کے کہہ سکتا ہے کہ صاحب سب کچھ ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو زبانوں کا استحصال ہے، جیسے ہمارے دوستوں نے بہت اچھی طرح سے روشنی ڈالی کہ پاکستان میں ایک وقت ایسا بھی تھا کہ ہم صرف اردو 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 ہی کچھ کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ اردو ہی اسلام کی زبان ہے، لہٰذا پاکستان کی زبان کو اردو ہونی چاہیے۔ تو وہ جو بیچارے بنگالی تھے، جو پاکستان میں سب سے زیادہ تعداد میں جو لوگ تھے وہ بنگالی تھے، جو سب سے زیادہ زبان پاکستان میں بولی جاتی تھی وہ بنگالی تھی۔ تو ان بیچاروں نے کہا کہ صاحب اگر جمہوریت کے کسی اصول کو پکڑتے ہیں تو اس لحاظ سے بھی بھائی ہم موجود ہیں، بنگالی زبان میں پاکستان کی زبان ہونی چاہیے۔ لیکن لوگ چیزوں کو سمجھنے میں دیر کرتے، کئی جانیں ضائع ہو گئی۔ آخر 1976 کے کانسٹیٹیوشن میں اس چیز کو ماننا پڑ گیا جناب پاکستان کی لوگوں کو بھی زبان ہے۔ لیکن یہ سفر ختم نہیں ہوا، یہ سفر جاری ہے، اور یاد رہے کہ ہم اس جگہ پر پہنچ گئے ہیں جہاں پر پوری دنیا میں مدر ٹنگ کا ڈے منایا جا رہا ہے، اور ہمیں اب بالکل یقین ہے کہ جو پاکستان کی جو صوبائی زبانیں ہیں ان کا حق ہے کہ ان کو پاکستان کی قومی زبانوں میں شامل کر دیا جائے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں پر حکومتوں کو، اہل اقتدار کو اس چیز کو ماننا پڑے گا
جو یونائٹڈ نیشنز نے آلریڈی اسٹیبلش کر دیا ہے کہ ہر بچے کا یہ حق ہے کہ اس کی تعلیم، پہلی تعلیم اپنی مادری زبان میں ہونی چاہیے. اس کے بعد جو بھی وہ پڑھتا ہے وہ بھی پڑھتا رہے، کسی نے کسی کو منع نہیں. اس پلیٹ فارم سے بھی اسی چیز کا مطالبہ کرتے ہیں کہ جو اقوام متحدہ کے چارٹر کے حساب سے جس حق کو تسلیم کیا گیا ہے، اسی حق کے ناطے سے ہم کہتے ہیں کہ حکومت پاکستان اور صوبائی حکومت اس چیز کا اعادہ کریں کہ انہوں نے بنیادی تعلیم، پرائمری تعلیم میں مادری زبان کی اہمیت کو مسلم قرار دینا ہے اور اس کے لیے اقدامات اٹھانے چاہیے. واضح مسئلہ آپ کا شکریہ.